یہی آئے میرے آقا کی بارگاہ میں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل یہ تو بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اتنا سنا تو جبریل علیہ السلام سوچنے لگے کہ آج تو میں آقا کے سامنے بڑی لمبی عمر بیان کر رہا ہوں. کیا آج تو آقا کے سامنے بڑی لمبی عمر بیان کر رہا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے نبی کی شان کو ملاحظہ کرو، اپنے نبی کے مقام کو ملاحظہ کرو، اپنے نبی کے مرتبے کو ملاحظہ کرو. یہی نوری فرشتوں کے نوری سردار حضرت جبریل علیہ السلام میرے آقا کی بارگاہ میں آئے. آنے کے بعد میرے آقا کی بارگاہ میں آئے. میرے آقا نے دریافت فرمایا اے جبرائیل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اتنا سننا تھا. حضرت جبرائیل سوچنے لگے آج تو میں آقا کے سامنے بڑی لمبی عمر بیان کر رہا ہوں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مالک کونین آقا، رحمت للعالمین آقا، میں یہ نہیں جانتا کہ میری عمر کتنی ہے، البتہ اتنا ضرور جانتا ہوں چوتھے حجاب میں ایک تارا 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا. میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. اللہ اللہ، اتنا سننا تھا. مصطفیٰ کے لبائے مبارک کو جنبش ہوئی، پھول جلنے لگے. مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا وَعِزَّتُ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ. اے جبرائیل وہ تارا اور کوئی نہیں، میرے رب کی عزت کی قسم وہ تارا میں ہی تھا. مفسرین اکرام بیان کرتے ہیں کہ میرے نبی جب اپنے سجدے کے سر کو اٹھاتے تھے تو 70 سال ہو جاتے تھے، جب سجدے میں جاتے تھے تو 70 سال ہو جاتے تھے. تبھی تو کسی شاعر نے کہا فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ صالح، تھا خدا پہلے. فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ صالح، تھا خدا پہلے. بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے. ارے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی، ارے جان ہے تو جہان ہے. یہ شان ہے ہمارے نبی کی، یہ مقام ہے ہمارے نبی کا کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز سے پہلے ہمارے تمہارے پیغمبر کے نور کو پیدا فرمایا، ہمارے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. اور یہ کائنات اللہ کے نبی کے صدقے میں بنی ہے. یہ تمام کائنات کو وجود ہمارے تمہارے پیغمبر کی وجہ سے ملا ہے. تو پھر ہم اپنے نبی سے پیار کا تقاضا کیوں نہ ادا کریں؟ ہم اپنے نبی سے محبت کیوں نہ کریں؟ ارے جب تک ہم ہر چیز سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرنے والے نہیں ہوں گے، جب تک ہم ہر چیز سے زیادہ اپنے نبی سے پیار کرنے والے، اپنے نبی سے عشق کرنے والے نہیں ہوں گے نا، تو پیارے اس وقت تک ہم مومن کامل نہیں بن سکتے. اور دیکھیں ہمارے پیغمبر جب دنیا میں تشریف لائے، ہمارے تمہارے نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. اے مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کی بخشش فرما دے. دیکھیں ہمارے نبی نے ہمیں کہاں یاد نہ کیا. جب مصطفیٰ تشریف لائے تو اپنی امت کو یاد کیا. جب مصطفیٰ جوانی کی دہلیز پہ چڑھے تو مصطفیٰ نے اپنی امت کی خاطر آنسوؤں کو بہایا. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، ہر جگہ ہمارے نبی نے ہم کو یاد کیا. جب مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے تو ہمیں یاد کیا، جب جوانی کی دہلیز پہ گئے تو ہمیں یاد کیا. لیکن اپنے نبی کی شان پہ قربان جاؤ، اپنے نبی کے مقام پہ قربان جاؤ. جب ہمارے نبی اس ظاہری دنیا سے تشریف لے کر کے گئے، ہمارے تمہارے پیغمبر جب اس دنیا سے تشریف لے کر کے گئے اور ہمارے تمہارے پیغمبر کے جسد اطہر کو قبر انور میں رکھا گیا تو مولا علی فرماتے ہیں اس وقت میں مصطفیٰ کے لبائے مبارک رہے تھے. میں نے مصطفیٰ کے لبائے مبارک سے اپنے کانوں کو لگایا تو آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. اور یہیں تک نہیں بلکہ
जब हमारा इंतकाल हो जाता है, जब इस दुनिया से चले जाते हम, तो कब्र पर भाई हो वो भी छोड़ करके आ जाता है, बेटा हो वो भी छोड़ करके आ जाता है, अजीज व अकारीब हो वो भी छोड़ करके आ जाता है। लेकिन एक जात ऐसी है, सब छोड़ करके आते हैं, वो हमारी कब्र में तशरीफ लेकर के आते हैं। और अगर दुनिया से जाने वाला नबी का प्यार दिल में लेकर के गया होगा, नबी की मोहब्बत दिल में लेकर के गया होगा, तो मेरे आका फरमाएंगे फरिश्तों, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये मेरा गुलाम बन करके आया है, इसको जन्नत में